بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان ساجد رضوی. آپ تمام ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام درس حدیث. اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ ہم ایک حدیث اٹھاتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ حدیث کس لیے ارشاد فرمائی گئی ہے اور اس حدیث کو کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی. آج کے پروگرام میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے موجود ہے حجت الاسلام عالی جناب مولانا کمال احمد خان صاحب قبلہ. تو ان کے سامنے کچھ حدیثیں میں بیان کروں گا, پڑھوں گا اور اسے سمجھنے کی ہم لوگ کوشش کریں گے, لیکن اس سے پہلے آئیے شو پر ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. مولانا صاحب, حدیث جو ہوتی ہے وہ ہم لوگوں کے لیے بہت معنی رکھتی ہے, لیکن دقت اس بات کی ہے کہ یہ حدیث جو ہوتی ہے ہم اسے یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ بیان کرنے کے لیے ہے اور سننے کے لیے ہے. تو ہم لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو حدیث فرمائی گئی ہے وہ ہم سب کی زندگی کے لیے ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے. تو سب سے پہلی حدیث میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی خدا کی خاطر, خدا کی رضا کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرے تو خدا اس کو 1000 نیکیاں عطا کرتا ہے. سوال یہ ہے کہ ایک کوشش صرف کرے, یعنی پورا ہو نہ ہو اس میں یہ شرط نہیں لگائی گئی ہے یہ حدیث میں. اس سے کیا مراد ہے کہ خالی قدم اٹھا لے یا ہم اس کے بارے میں سوچ لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. یہ جو حدیث آپ نے بیان کیا نہایت خوبصورت حدیث, جہاں پر معصوم فرماتے کہ من سعی فی حاجت اخیہ المسلم طلب وجہ اللہ کتب اللہ عز وجل الف الف حسنۃ. وہ جو ترجمہ آپ نے پیش کیا کہ اگر خدا کی رضا کے لیے 2-3 اہم چیزیں اگر آپ غور فرمائیے کہ اگر میں کوشش اور تلاش اور اجتہاد یعنی کوشش کروں اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے, لیکن لوجہ اللہ بہت اہم چیز ہے, طلب وجہ اللہ, خدا کو چاہتا ہوں یعنی صرف خدا کے لیے اس کام سے نکلا ہوں. تو یہ پہلی چیز تو اگر عرض کیا جائے کہ واقعاً دین اسلام نے خدمت خلق, خدمت ناس, لوگوں کی خدمت کو ایک عظیم عبادت جانا ہے. جی. پھر اس کے بعد جب خدمت خلق کے لیے جو آپ کا سوال تھا کہ صرف کوشش کرنا, تو دیکھیے شاید دنیا میں کوئی بھی آپ کی نیت کا خریدار نہ ہو سوائے خدا کے. خدا نیتوں کو بھی خریدتا ہے. بالکل. کیونکہ آپ جب اپنے گھر سے نکلے, آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اپنے اس بھائی کے یہ کام آ جاؤں, اور کوشش بھی کیا, محنت بھی کیا. سعی کا لفظ جو حدیث میں آیا کہ میں کوشش کر رہا ہوں. کوئی انسان کوشش کو نکلے, گرچہ ہو سکتا ہے وہ کامیاب نہ ہو پائے. میں آپ کے لیے احسن تو میں آپ کے لیے گیا ہوں کوئی سامان لانے کے لیے, مجھے نہیں ملا. من سعی, میں نے کوشش کیا. روایت کہتی ہے کہ اب چونکہ تم نے کوشش کیا اور کوشش میں تمہاری نیت پاک اور صاف تھی, تم نے اس لیے نہیں کوشش کیا کہ تمہارا نام ہو جائے, تم نے اس لیے نہیں کوشش کیا کہ تم کل کے دن اس کے اوپر احسان جتا سکو. جو حدیث کا جملہ ہے طلب وجہ اللہ, خدا کے لیے تم نے کوشش کیا, تو پھر اگر کام نہیں بھی ہوتا تو خدا تمہاری اس پاک نیت کی بھی اتنی عظیم قیمت لگاتا ہے کہ تمہارے لیے 1000 نیکیاں لکھتا ہے. تو کوشش در حقیقت ہماری نیت کی جانب ہمیں متوجہ کراتی ہے کہ ہماری نیت کا بھی اللہ تعالیٰ خریدار ہے. توجہ فرما رہے ہیں. لیکن نیت ایک ایسی چیز ہے, مطلب میرے خیال سے اس پر بہت زیادہ سوال اٹھایا جاتا ہے, جو کہ ہم لوگ کسی کے نیت پر انگلی نہیں اٹھا سکتے. بالکل نہیں اٹھا لیکن سکتے. اسی پر سب سے زیادہ سوال اٹھایا جاتا ہے. احسن تم کبھی بھی کسی برادر مومن کی نسبت آپ سوء ظن نہ رکھو. آپ کو جو دین نے حکم دیا ہے حسن ظن رکھنے کا, کیوں میں سوچتا ہوں کہ یہ کام یہ دکھانے کے لیے کر رہا ہے, کہاں سے آپ کو یہ علم غیب ہوا کہ یہ کام فلاں نے دکھانے کے لیے کیا ہے. لہٰذا مومن کی نسبت حسن ظن رکھنا, اور اگر سوء ظن رکھنا ہے نا تو اپنی نسبت رکھو تو وہ مفید ہوگا. یہ بہت اچھا ہو جائے گا اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے کہ میں اپنے آپ کو برا سمجھوں تو اپنے آپ کو صحیح کروں گا. بالکل. بعض لوگ پوری کائنات کو برا سمجھتے ہیں سوائے اپنے کے, تو پھر وہ اپنے کو نہیں سدھار پاتے. بعض وہ ہیں جو سب کو اچھا سمجھتے ہیں سوائے اپنے, تو اپنے آپ کو صحیح کرتے ہیں. لہذا اس حدیث میں نیت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے. اگر آپ نیت کرتے ہیں مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا. لیکن یہاں پہ دیا گیا کہ مطلب
ہزار نیکیاں سمجھ لیجئے. تو نیکیوں سے کیا مراد ہے؟ کہ کیونکہ ہم کوئی کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمیں بونس مل جاتا ہے, ہم خوش ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہے کہ آپ کو نیکیاں عطا کی جائے گی. اب وہ سوال یہ ہے کہ کون سی نیکیاں عطا کی جائے گی اور کہاں پر عطا کی جائے گی؟ احسنتم، اسی دنیا میں. میں نیکیوں کو اگر آپ کو گناؤں، مثلاً اولاد صالح کا ہونا، نیک اولاد کا ہونا نیکی ہے. تو اس میں ہمارا کیا فائدہ ہے؟ ہمارا نہیں فائدہ ہے کہ یہ نیک اولاد مجھے اگر اللہ تعالیٰ عطا کرے، اس کا فائدہ کس کو ہے؟ مجھے سرکار سید الشہداء کی دعوت. ہمارا پرسنل اگر ہم بات کریں تو ہمارا کیا فائدہ ہے اگر نیکیاں میں کر رہا ہوں؟ فائدہ یہ ہے کہ یہ نیک اولاد، میں اگر اس کو جوڑنا شروع کروں، یہ اولاد صالح مجھے ملی اس ایک عمل کی وجہ سے. جی. یہ اولاد صالح کل نیک کام انجام دے گی تو اس کا پورا ثواب مجھے ملتا ہے. ملے گا. یہ یقین کرنے کی بات ہے. اور آپ نے سوال اچھا کیا کہ واقعاً آدمی کو یقین نہیں آتا. اس کے بھی کئی ریزنز ہوتے ہیں. کبھی کبھار ہماری جو آنکھیں ہیں، پیغمبر کی ایک عجیب حدیث ہے. پیغمبر فرماتے ہیں اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، میرے اللہ مجھے چیزوں کو ویسا دکھا جیسی وہ ہیں. یعنی اصل میں یہ دعا کرنا خود پیغمبر کا بتاتا ہے کہ ہم جیسے انسانوں کے لیے کبھی ایسا موقع آتا ہے ہم چیزوں کو ویسی نہیں دیکھ پاتے. بعض چیزیں ہم کو بہت بڑی لگتی ہیں جبکہ ان کی کوئی وقعت اور کوئی ویلیو نہیں ہوتی. بعض چیزیں ہم کو بہت چھوٹی لگتی ہیں اور بہت بڑی ہوتی ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. میں اور آسان کر دوں کہ ایک بچے کو آپ فرض کریں اور ایک جوہری کو فرض کریں. یہ بہت آسان ہے کہ شاید قریب جا کے سمجھا جائے کہ ایک جوہری اگر اس کے سامنے ہیرا رکھیے اور ایک بچے کے سامنے، دونوں دیکھتے ہیں. جی. یعنی اگر دیکھنے کے لحاظ سے کہا جائے تو دونوں نے اس ہیرے کو دیکھا ہے. بالکل. لیکن ایک چونکہ پہچانتا ہے یہ ہیرا کیا ہے، واہ بے شک. دوسرا پہچانتا ہے. دیکھتے دونوں ہیں لیکن جو پہچانتا ہے اس کو وہ ہیرو کو سنبھال کے رکھتا ہے، ہیرے کو سنبھال کو رکھتا ہے. جو نہیں پہچانتا ہو سکتا ہے پیروں سے لات مارے اور اس کے بعد کہ کیا چیز ہے میرے راستے میں، کنکر اس کی نظر میں کوئی قیمت نہیں ہے. اصل ہماری وہ آنکھیں جو ویلیوز کو پہچانتی ہوں، ارزشوں کو پہچانتی ہوں، وہ کھلی ہونی چاہیے. میرے خیال سے جو اگزامپل آپ نے دیا ہے بہت ہی بہترین ہے. اور نیکی کرنے کے بعد ہمارے پاس وہ معرفت ہو جانی چاہیے کہ جو ہم نے کیا ہے وہ اللہ قبول کرے گا. لیکن ایک چیز اور ہے اس میں، ایک حدیث ہے امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے. وہ حدیث میں ناظرین سنیے گا کہ اگر کوئی شخص کسی کی ضرورت کو پورا کرے تو اس کا ثواب حج 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 یہاں تک کہ 10 حج کا شمار کیا جائے گا. 10 حج کو شمار کیا جائے گا. اگر حج ایک ایسی چیز ہے جو بہت افضل ترین عمل مانا جاتا ہے ہم لوگوں کے، لیکن یہاں پہ مراد ہے کہ اگر کوئی آپ کسی کی ضرورت کو پورا کر دیتے تو حج مقبولہ کا ثواب شمار کیا جائے گا. مطلب ایک سمجھنے کی چیز ہے، ایک چھوٹی سی نیکی جو ہم آزو بازو رہ کر آس پاس رہ کر دیتے ہیں، اور جبکہ حج کرنے کے لیے ہم بڑی محنت پیسہ لگا کے طاقت لگا کے جاتے ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ احسنتم. دیکھیے ایک چیز میں ابتدا میں عرض کروں، ہم اپنے عمل کو فضل خدا سے نہ تولیں. حدیث سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے. جی. عموماً لگتا ہے کہ اس معمولی سے عمل، میں نے آپ کو ایک گلاس پانی پلایا، پروردگار عالم کہتا ہے اس کے اوپر جنت واجب ہے. اب ہمارے جیسے انسانوں، ہم لوگ چونکہ دنیاوی تجارت کرتے ہیں نا، تو دنیاوی تجارت والوں کو لگتا ہے کہ 5 روپے کا کام آپ نے 5000 میں کیسے خریدا. یہ دنیاوی تجارت والوں میں. لیکن خدا کے ہاں جو یہ معاملے ہوتے ہیں، خدا اپنی فضل کی بنیاد پر یہ کام کرتا ہے. تو یہ ایک چیز حدیث فہمی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جس سے معاملہ کر رہے ہیں، جس سے تجارت کر رہے ہیں، اس کریم سے کر رہے ہیں، اور وہ بہانے سے ہمیں ثواب دینا چاہتا ہے. یہ ایک مرحلہ ہوا. دوسرا یہ کہ مومن کی آپ اگر حاجت کو پوری کر رہے ہیں تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کیونکہ روایات میں ہے حرمت المومن اعظم من الکعبہ، مومن کی حرمت کعبے سے افضل ہے. یعنی خانہ کعبہ کس قدر معظم ہے، جسے اللہ نے بیت اللہ کہا، اس کعبے سے افضل کون ہے؟ مومن. تو جو فرما رہے ہیں ہمارے حج کی محوریت اور سینٹر کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہی تو ہے. یعنی حج ہے خانہ کعبہ کی وجہ سے. خوب، اس سے افضل یہ مومن ہے. بس اگر آپ غور فرمائیے نا کہ اگر اس مومن کو میں خوش کر رہا ہوں، میں نے ایک جگہ پر روایت دیکھا، آپ کی خدمت میں عرض کروں شاید اور اس حدیث کو سمجھا جا سکے، کہ حدیث قدسی ہے، خداوند متعال کہتا ہے پورا عالم
مجھے اپنی وسعت میں نہیں لے سکتا، چونکہ ذات حق تعالیٰ محدود نہیں ہے، بالکل، لیکن میں مومن کے دل میں مل جاؤں گا تمہیں. اب توجہ ہاں، یہ بڑی عجیب بات ہے. یہ مومن کے دل میں میں مل جاؤں گا، لیکن یہ پورا عالم مجھے احاطہ نہیں کر سکتا. اب آپ غور کریے، خانہ کعبہ ہے بیت اللہ، لیکن جس جگہ پر خدا موجود ہے وہ مومن کا دل ہے. ان تمام چیزوں کو دھیرے دھیرے اگر جمع کیا جائے اور اس حدیث کو پڑھا جائے، جی، اس کے بعد غور کیا جائے، تو یہ عمل جو آپ کرنے جا رہے ہو، گرچہ اس میں اور عجیب ہے واقعاً دین نے مثالیں بھی بڑی حسین دی. اگر آپ غور کریے نا، حج سے مثال دیا، اور ہمارے یہاں اکثر مثالیں حج کی دی جاتی ہیں. اگر آپ حدیث میں دیکھیں نا، یہ کام کیا، یہ کام کیا تو آپ کو اتنے حج کا ثواب، یہ کام کیا تو آپ کو اتنے حج کا ثواب. کیوں معلوم ہے؟ اصل میں حج ایک ایسی عبادت ہے جو تمام عبادتوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوتی ہے. یعنی تمام عبادتوں کا ایک جامع عبادت اگر آپ کہنے تو حج ہے. دوسری بات، حج میں محنت بھی زیادہ ہے. دیگر تمام عبادتوں میں آپ کی یہ جسمانی مشقتیں اور محنتیں، آپ کو عرفات میں وقوف کرنا ہے، مشعر میں وقوف کرنا ہے، سعی کرنا ہے، صفا و مروہ کے درمیان خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے، اور زیادہ دھیان بھی رکھنا ہے، یہ نہ ماریں، یہ نہ کریں. تو یہ پوری حج کو اگر آپ دیکھیں تو ایک ایسا عمل ہے جو زیادہ زحمت آور ہے، جو آپ کا سوال بھی تھا. اب یہاں پر آ کر جب روایت میں کہا جائے کہ اگر تم ایک مومن کی حاجت کو پوری کر رہے ہو تو 10 حج سے زیادہ ثواب ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مشقتیں اپنی جگہ صحیح، لیکن اس مومن کا درجہ اتنا بلند ہے کہ اس کے لیے یہ معمولی سا بھی عمل اگر تم انجام دو گے تو اس عبادت حج سے زیادہ ثواب ملے گا. اور دیگر میں آپ کی خدمت میں کروں اس حدیث کو سمجھنے کے لیے، شاید ایک چیز ہمیں یہ بھی متوجہ کی جاتی ہے ان حدیثوں میں کہ تم عبادت کو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ میں مت ختم کرو. بالکل، ہمارے یہاں عبادت کا معنی کیا سمجھا جاتا ہے؟ نماز پڑھ لیا، عبادت کر لیا، روزہ رکھ لیا، عبادت کر لیا. یہ عبادت کے دائرے کو بھی بڑھایا جا رہا ہے، اسے محدود نہ کرو. احسن تم کہ اگر تم ایک مومن کی مدد کر رہے ہو تو عبادت ہے، اور حج کے برابر ثواب ہے. اور حج کے برابر، حج سے تعبیر کرنا. لیکن ایک چیز یہاں پہ سمجھنا چاہوں گا میں کہ ایک حج ایک ایسا عمل ہے جسے مطلب ہر صاحب استطاعت کرنا چاہتا ہے اور کر لے گا، لیکن اس میں جتنی مزہ ہے حج کرنے میں، اتنی مزہ شاید یہ کسی مومن کی ہیلپ کرنے میں نہیں ہے. یا جتنی خوشی ایک انسان کو حج کرنے میں ہوگی، اور تو اتنی خوشی کسی مومن کو یہاں پہ مدد کرنے میں نہیں ہوگی. احسن، اگر مومن کو آپ دیکھنے کا انداز بدل دیجئے تو میں آپ کو بتاؤں، حد سے کم آپ کو مومن کی مدد میں مزہ، حد سے کم مزہ نہیں آئے گا. کیوں معلوم ہے؟ مومن جب آپ کے در پر آئے سائل بن کر، آپ اس مومن کو خدا کا بھیجا ہوا مہمان سمجھو. دیکھیں، تھوڑا سے نگاہوں کو چیک کیا جائے، میں اس لائق ہو گیا ہوں کہ خدا اپنا مہمان میرے پاس بھیج رہا ہے. حج پہ میں جا رہا ہوں خانہ کعبہ تک، یہاں پر خدا نے اس سائل کو، اس مومن کو میرے دروازے پہ بھیجا ہے. وہ یعنی اس نے اپنے مہمان کو کہاں بھیجا؟ میرے دروازے پہ بھیجا، تاکہ ایک ساتھ 2 مومن کا مسئلہ حل ہو. ایک تو اس کی مدد ہو جائے، دوسرا یہ میرا بندہ خدا ثواب بھی کما لے. ورنہ خدا کو اگر عطا کرنا ہو تو وہ مجھے، میرے اور آپ کے پاس تھوڑی نہیں بھیجے گا. 1000 لوگ ہیں اور 1000 راستے خود خدا دے سکتے. لیکن یہاں پر 2 آدمی کو جو ہے صحیح کرنا ہے. ایک تو میری تربیت بھی صحیح کرنی ہے جی، کہ میں بھی مال دنیا سے بہت زیادہ وابستہ نہ ہو جاؤں. لہٰذا اگر اس زاویے کو آپ دیکھیں، آپ کا جو سوال تھا کہ حج میں جو لطف آتا، واقعاً وہ حج کا لطف ہے، وہ صحیح، وہ طواف، وہ عمرہ. لیکن یہاں پر اگر آپ اس کو اس انداز میں دیکھو نا کہ میرے خدا کی مخلوق ہے، اسے خدا نے مہمان بنا کر میرے پاس بھیجا ہے، اس کی جو آپ مدد کرو گے اس عشق پر، جیسا کہ اس سے پہلے بھی جو آپ نے روایت پڑھا تھا، لطلب وجہ اللہ، جب جب آدمی کو رضوان خدا کی ہلکی سی بھی جھلک لگے، نظر آ جائے رضوان خدا کی، تو پھر رضوان خدا کی جھلک کے بعد کوئی اور حسن اچھا نہیں لگتا. اور شاید اسی رضوان کو اگر آپ دیکھیں، شہزادی زینب نے کہا ما رأیت الا جمیلا، جب انہوں نے کربلا میں دیکھا کہ رضوان خدا جلوہ فگن ہے تو فرمایا کہ میں نے فقط حسن اور جمال کربلا میں دیکھا. بالکل.
بے شک حدیثیں اس لیے ہیں کہ ہم لوگ اپنی زندگی کو بہت بہتر بنائیں. ایک چیز اور ہے میں آخر میں کہنا چاہوں گا کیونکہ وقت بالکل نہیں ہے کہ حج کی ہم لوگ گارنٹی نہیں لے سکتے. پیسہ ہو تو ہم چلے تو ضرور جائیں گے حج کرنے, لیکن یہ گارنٹی ہم خود بھی نہیں لے سکتے کہ ہمارا حج قبول ہوا ہے یا نہیں لیا. لیکن نیکی کرنے کے بعد امام فرما رہے ہیں کہ اس چیز کی گارنٹی ہے کہ آپ کو 10 حج کی قبول حج کے برابر ثواب دیا جائے گا. تو مولانا صاحب بہت بہت شکریہ. ایسے ہی کچھ اور حدیثیں ہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں اور پھر حدیثوں پہ بات کریں گے انشاءاللہ. تو جی ہاں ناظرین, اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. دیکھتے رہیے چینل ون. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے. ایک اور بہت زبردست حدیث ہے جس پر بات کرنا بہت ضروری ہوگا اور اسی پروگرام میں ملاقات کریں گے. دیکھتے رہیے چینل ون. بہت شکریہ.